اس نے آج پھر وہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور مارے خوف کے پسینے سے شرابور وہ چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، دور ہٹو، وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ جلیل اس کی چیخو پکار سن کر اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس کی چارپائی کے قریب آ گیا تھا جو 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ کیا ہوا خالدہ؟ جلیل نے بہت پریشانی میں پوچھا۔ وہ مجھے مار دے گا جلیل، خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ وہ جلیل سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کون مار دے گا تمہیں؟ وہی بچہ، وہ کسی طور پر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ جلیل نے عرق آلود پیشانی کو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت۔ میں ابھی بھی اپنی گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کر رہی ہوں جلیل۔ اچھا، تم گھبراؤ مت، اطمینان سے بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ جلیل نے اسے تکیے کا سہارا دیا تو وہ نیم و راز ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے موجود تھے۔ جلیل نے گھڑے سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پانی پیو۔ پیاس کی شدت سے وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی اور پھر تکیے کا سہارا لے کر وہ آنکھیں بند کر کے نیم دراز سی ہو گئی۔ لیٹتے لیٹتے وہ جلیل کا بازو پکڑ کر التجائیہ انداز میں بولی تھی، تم ادھر میرے پاس ہی بیٹھے رہو۔ ہاں، میں یہی تمہارے پاس ہی ہوں، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ جلیل کے کہنے پر اس نے آنکھیں مکمل طور پر موند لی تھیں، مگر دل و دماغ کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی اور پھر یکا یک اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور جلدی سے اس کے رخساروں پر آ گئے۔ جلیل، جو اس کی بدلتی کیفیات کا بغور جائزہ لے رہا تھا، فوراً ہی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ یہ وہی ہے، میرا دشمن، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ احمر کی طرف اشارہ کر کے بے اختیار چلانے لگی تھی۔ کھیلتے ہوئے بچے یکدم رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جلیل، یہی ہے میرا جانی دشمن، تم ایسا کرو، اسے یہاں سے دور کرو، ورنہ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جاؤ۔ وہ جلیل کو جھنجھوڑ کر جذباتی انداز میں چلانے لگی تھی، خالدہ ہوش کرو، یہ ہمارا بھتیجا ہے احمر۔ جلیل نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں بچے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے اور خالدہ بھی کچھ ہوش میں آ گئی تھی۔ مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں کیا کروں جلیل؟ خالدہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہرگز پریشان نہ ہو، میں کل تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، ایسے تو تم بالکل نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہو۔ جلیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر خالدہ کا خوف، دیوانگی اور پریشانی کسی طور پر ختم ہوتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ مجھے ختم کر دے گا، خالدہ نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم نے ایک خواب کو اپنے ذہن پر اتنا سوار کیوں کر رکھا ہے؟ جلیل سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، وہ دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے، جب میں سوتی ہوں تو وہ آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ میری طرف بڑھتا ہے، میرے سینے پر بیٹھ کر میری گردن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، میری سانس رک جاتی ہے، میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ خالدہ نے یہ کہہ کر کرسی کی پشت پر سر گرا دیا تھا۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے، تم نے کبھی زندگی میں اس بچے کو دیکھا ہے؟ جلیل نے خالدہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ خالدہ چند منٹوں تک خاموش رہی، پھر جیسے اس نے ہار مان لی تھی، ہاں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ کون ہے؟ جلیل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ حمزہ، خالدہ نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ جلیل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں، میری زندگی میں ایک پل سکون نہیں، سوتے جاگتے مجھے کسی پل قرار نہیں آتا، خالدہ مجرمانہ انداز میں ہولے ہولے کہہ رہی تھی۔ جلیل دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بات اتنی سی تھی، مگر لڑائی جو شروع ہوئی تو پھر بڑھتی چلی گئی۔ کرکٹ کھیلنے کے دوران شہزاد خود کو آؤٹ ماننے کو تیار نہیں تھا، جبکہ حمزہ باضد تھا کہ وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور اب اس کی باری ہے۔
حمزہ نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ شہزاد نے لکڑی کا چھوٹا سا بیٹ ایک طرف پھینک کر حمزہ کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ جواباً حمزہ نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا تھا اور گلی میں اینٹوں سے بنے اونچے نیچے فرش پر بڑا کانچ کا نوکیلا ٹکڑا شہزاد کے گال کے اندر تک کھپ گیا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنے اور رونے لگا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ حمزہ نے بڑی خوفزدہ نظروں سے شہزاد کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ خالدہ اپنے بیٹے کے پھول سے چہرے کا حشر دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ حمزہ کے گھر جا کر ان لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا، خوب لڑائی ہوئی تھی، لیکن محلے کے لوگوں نے معاملے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ معافی تلافی کے بعد صلح صفائی تو ہو گئی تھی، مگر خالدہ کی ممتا کو قرار نہ آیا تھا۔ خالدہ کے بیٹے شہزاد کے چہرے کا زخم تو ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ چہرے پر اپنا بدنما داغ چھوڑ گیا تھا، جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو۔ وہ جب شہزاد کے چہرے کا بدنما داغ دیکھتی تو تڑپ تڑپ جاتی، اس کی ممتا بے قرار ہو جاتی۔ میرے پھول سے بچے کے چہرے کا ستیہ ناش کر دیا، ساری عمر یہ داغ میرے دل پر کانچ کی کرچیوں کی مانند چبھتا رہے گا۔ وہ اکثر پیار سے شہزاد کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتی۔ اس کے دل و دماغ میں غصے کا آتش فشاں جنم لے چکا تھا، جس میں انتقام ابل رہا تھا۔ جون کی ایک گرم دوپہر تھی۔ خالدہ نے دروازے کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ اسے حمزہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ خالدہ کے دماغ میں شیطانی خیال گوندے کی طرح لپکا تھا اور چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انتقام کے لاوے کو باہر نکالنے کا راستہ جو مل گیا تھا۔ حمزہ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس سموئے ہوئے پوچھا تھا۔ برف لینے جا رہا ہوں، حمزہ نے آستین سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر آؤ، ذرا میری بات سنو۔ خالدہ اسے بہت پیار سے بلا رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ جی آنٹی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ میں نے حلیم بنائی ہے، لیتے جاؤ، امی کو دے دینا۔ شہزاد سو رہا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ بھیج دیتی۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ حمزہ اس کے کہنے پر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ برآمدے کے آخری سرے پر بنے کچن میں نیم تاریکی تھی۔ وہ اپنے پیچھے حمزہ کے قدموں کی چاپ محسوس کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے آگے بڑھ کر کیبنٹ سے تیز دھار والا چاقو نکالا تھا۔ پھر اس نے پھرتی سے پلٹ کر حمزہ کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر تیز دھار والا نوکیلا چاقو اس کی گردن میں اتار دیا تھا، اور پلک جھپکنے سے خالدہ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حمزہ کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی اس نے بخوبی حل کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس کے جہیز کا بڑے والا صندوق بہت کام آیا تھا۔ حمزہ کو صندوق میں اتارنے کے بعد پرانی بوسیدہ رضائی سے اسے ڈھانپ دیا اور صندوق پر بڑا سا تالا ڈال دیا اور اسے چارپائی کے نیچے گھسیٹ دیا، اور پھر وہ نہا دھو کر مطمئن ہو گئی۔ کچھ سنا تم نے؟ شام کو جلیل نے گھر آتے ہی اسے پکارا۔ کیا؟ سرسری انداز میں اس نے کہا۔ حمزہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے شاید۔ وہ دوپہر کو برف لینے گھر سے نکلا تھا، پھر اس کے بعد اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ پورا محلہ سوگوار ہے، اور حمزہ کی ماں تو غم سے بے حال ہے، اور کئی بار وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ خدا غارت کرے کسی غریب کے بچے کو اغوا کر کے کسی کو کیا مل جائے گا۔ خالدہ نے لہجے کو افسردہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر اغوا کا مطلب صرف تاوان ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر شہر میں بچوں کو اغوا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گروہ سرگرم رہتا ہے۔ اخبارات بھرے ہوتے ہیں ایسی خبروں سے۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جلیل کچھ زیادہ ہی ہمدردی دکھا رہا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر میں جاتی ہوں حمزہ کے گھر۔ بہت مشکل وقت آن پڑا ہے، کیا حال ہوگا بیچاری ماں کا۔ لہجے کو غم زدہ بنانے کی اس نے کامیاب کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد خالدہ حمزہ کے گھر بچھی ماتمی صف کا حصہ بنی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر دل شاد تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تھی، لیکن بے چینی تھی جو کسی صورت چین نہیں دینے دے رہی تھی۔ آج نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے چور نظروں سے قدم کے فاصلے پر پڑی چارپائی کو دیکھا جہاں جلیل اطمینان سے سو رہا تھا۔ آخر مجھے آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیسی بے چینی ہے، کیسا اضطراب ہے یہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
झांक कर चारपाई के नीचे पड़े संदूक को देखा जिसमें उसने हमजा को सुला दिया था। दिल अजीब वहमों में घिर गया था। दाएं तरफ शहजाद अपनी छोटी चारपाई पर बेसाख्ता सो रहा था। वो उठकर उसके करीब आ गई। 0 वाट के बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे का दाग वाज़े नजर आ रहा था। वो मजे से सो रहा था। थके थके कदमों के साथ वो वापस चारपाई पर आकर लेट गई। उसका ध्यान बार बार चारपाई के नीचे रखे संदूक की तरफ चला जाता। इतना खौफ उसे उस मासूम के साथ इस तरह करने में महसूस नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो उसके दिल में वहम ने डेरा जमा लिया। नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। कोई संदूक खोलेगा तो पता चलेगा ना। उसने अपने परांदे से बंधी चाबी को मजबूती से पकड़कर खुद को दिलासा दिया। सुबह सादिक तक बेचैनी से करवटें बदल बदल कर उसका जिस्म शल हो चुका था। दूर दूर तक मसाजिद में ऐलान करवाए गए, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, अस्पतालों, यतीम खानों, हत्ता के शहर के गली कूचे छान मारे गए। हमजा को ना मिलना था और ना ही वो मिला। उसकी माँ बच्चे के गम में पागल हो रही थी। रात की तारीकी में जब वो चीखती चिल्लाती तो उसकी दिलजोर चीखों से मोहल्ले वालों के दिल कांप उठते। उसकी बेचैन ममता को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। गर्मियों की गर्म दोपहरों में वो नंगे पांव गर्मी की तपिश से बेनियाज गली के कूचों में पागलों की तरह फिरती। हर राहगीर को रोक रोक कर उससे अपने लाडले जिगर गोशे के बारे में पूछती। तुमने मेरा हमजा देखा है? लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती। मेरा हमजा यहाँ तो नहीं आया? हमजा कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कोई मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दे। माँ की ममता को लाती, दुहाएं देती। देखने वाले दुख से अपने आंसू पूंछते रह जाते। सुनो, वो अक्सर मोहल्ले के लोगों से कहती, लोगों, अगर मेरा हमजा मिले तो उसे कहना कि जल्दी घर आ जाए। उसकी माँ उसके गम में मर रही है। जरा जल्दी घर आ जाए तो मेरी बेकरार ममता को करार आ जाएगा। हमजा के मरने के बाद उसकी नींद भी मर गई थी। जिंदगी में अब सुकून नाम की कोई चीज नहीं रही थी। वो खौफजदा नजरों से संदूक को तकती रहती जिसमें उसने अपना गुनाह छुपा कर रखा हुआ था। अब उसके ज़मीर पर हर वक्त एक बोझ सा धरा रहता था। एक दिन जलील ने भी उसकी बदलती हुई हालत को नोट किया था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो गड़बड़ाई, लगती तो नहीं। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, आंखें बाहर की तरफ निकलती जा रही हैं, चेहरा जर्द है। बस गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको तो पता है। खालदा ने सरसरी तौर पर यह कहकर गोया अपनी जान छुड़वाई। अपना ख्याल रखा करो, जलील ने नरम लहजे में कहा। जवाब में वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। ये बदबू कैसी है कमरे में? जलील ने नागवारी से कमरे का जायजा लेते हुए कहा। कैसी बदबू? खालदा के कदमों तले से जमीन खिसक गई। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रही जैसे गले सड़े गोश्त की बदबू हो? नहीं, नहीं तो हाँ, शायद कोई चूहा मरा पड़ा होगा किसी पलंग के नीचे। खालदा ने फौरन बात बनाई। मैं सफाई कर लेती हूँ। वो जल्दी से बोली। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बता दो। नहीं, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं, खालदा ने जल्दी से कहा। वो तो खुद चाहती थी कि जलील जल्द अज जल्द यहाँ से चला जाए। जलील के जाने के बाद उसने संदूक के करीब आकर लंबा सांस लिया और फिर नाक पर अपना दुपट्टा रख लिया। उस बच्चे में गले सड़ने का अमल शुरू हो चुका था, जिसकी बदबू आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी। ये अब नई मुसीबत है, वो बड़बड़ाई और दूसरे कमरे में जाकर परफ्यूम की बड़ी बोतल उठा लाई। फिर उसने संदूक पर खूब अच्छी तरह स्प्रे किया। बदबू परफ्यूम की दिल फरेब खुशबू में दब गई थी। एक बार फिर वो मुतमईन सी हो गई। फिर ये उसका रोज का मामूल बन गया। वो रोज संदूक पर परफ्यूम का स्प्रे करती। बदबू दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बाजार से मजीद 4 परफ्यूम खरीद कर लाई थी। अब ये कमरा हमा वक्त मुख्तलिफ इकसाम की खुशबुओं से महकता रहता था। एक दिन जलील ने शोखी से कहा, भाई क्या बात है, आजकल कमरा खूब साफ सुथरा रखती हो। हर दिन कोई ना कोई खुशबू कमरे में महकती है। जलील की बात पर पहले तो वो घबरा गई, फिर संभल कर बोली, सियाने कहते हैं खुशबू इंसान के जहन और शख्सियत पर अच्छा असर डालती है। इस तरह खालदा ने बात को संभाल लिया, मगर खालदा की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। आखिर कब तक वो खुशबू का सहारा लेकर इस गुनाह को छुपाती फिरेगी?
کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ جلیل کے کمرے سے باہر جانے کے بعد اس نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سوچا، اس مصیبت کو جلد از جلد اس گھر سے دفع کرنا پڑے گا۔ وہ صندوق کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ رات سونے سے پہلے اس نے چپکے سے اپنے بٹوے سے نیند کی گولیاں کا پتہ نکالا اور گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ اب بے سکونی سے گھبرا کر وہ مصنوعی نیند کا سہارا لینے لگی تھی، جس سے کچھ دیر تو آنکھ لگ جاتی تھی، مگر 2-3 گھنٹوں بعد ہی وہ کسی ڈراؤنے خواب سے گھبرا کر مارے خوف کے اٹھ جاتی اور باقی رات حسب معمول آنکھوں میں ہی کٹتی تھی۔ جلیل کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا تو خالدہ نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اب وہ اطمینان سے حمزہ کو ٹھکانے لگا سکتی تھی، جو کسی ننگی تلوار کی طرح ہمہ وقت اس کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہزاد سو چکا ہے تو اس نے چارپائی کے نیچے سے صندوق کھینچا اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ ناک پر کپڑا ہونے کے باوجود بو کی ایک لہر اس کے ناک میں گھستی چلی گئی۔ حمزہ کی حالت ناقابل بیان تھی، وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اس نے حمزہ کے اوپر جو رضائی ڈال رکھی تھی اس میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ حمزہ کو ایک مضبوط بوری میں منتقل کیا اور بوری کے منہ کو مضبوطی سے باندھ دیا، اور اس سارے کام کے بعد وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ گھر سے باہر تالا لگایا، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گندے نالے تک پہنچی کہ گندا نالا گھر سے دور نہیں تھا۔ بوری نالے میں پھینکنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، جیسے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بوری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اسی رات حمزہ اس کے خواب میں آیا۔ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ ایک دم خوف سے چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ شہزاد اس کی چیخ سن کر اٹھ گیا تھا۔ وہ اب سہمے ہوئے لہجے میں ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ خالدہ کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، تم سو جاؤ بیٹا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ جس مصیبت کو وہ گندے نالے کے سپرد کرنے کے بعد وقتی طور پر مطمئن ہوئی تھی، اب وہ سارا اطمینان بھانپ کر اٹھ گیا تھا۔ اب اس کے ضمیر پر ایک بوجھ سوار ہو گیا تھا۔ بے سکونی اور اذیت کے سلسلے بڑھتے جا رہے تھے۔ خوابوں اور خیالوں میں اب حمزہ اس کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ تقریباً نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، نیم پاگل سی ہو گئی تھی، حمزہ کی ماں کی طرح۔ جلیل بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس وقت اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک بے حس عورت نظر آ رہی تھی، جس کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کی جان ضائع ہوئی تھی۔ تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ خالدہ کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے تھے۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایسا کیا۔ اپنے بچے کا بدنما داغ اور چہرہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا، اور پھر میرے اندر کی انسانیت جیسے مر گئی تھی، اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے، وہ اپنے ہاتھ جلیل کے سامنے پھیلا کر رونے لگی۔ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں جلیل، منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے آنسوں کے درمیان بامشکل سے وہ بولی۔ تمہیں کیسے سکون ملے گا خالدہ؟ ایک بے گناہ معصوم کو جسے تم نے معمولی سی لڑائی میں مار دیا ہے، اس کی ماں کا حال تو دیکھو، پاگلوں کی طرح ماری ماری پھرتی ہے، پھر بھلا تمہیں کیسے سکون ملے گا؟ میری آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں اندھی ہو گئی تھی۔ انتقام؟ معمولی سے جھگڑے کا اس قدر بھیانک انتقام؟ غصے سے تمہاری عقل بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بہت برا کیا تم نے، جلیل نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ خالدہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں خالدہ جلیل ہوں۔ اپنے شوہر سے حال دل کہنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ خواب و خیال میں حمزہ کا بھوت میرے دماغ پر چپکا رہتا ہے۔ میں بالکل پاگل ہو گئی ہوں۔ اکثر میرا بیٹا شہزاد بھی مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ میری زندگی دوزخ بن گئی ہے۔ میں جانتی تھی وہ معصوم حمزہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ زندگی کا سکون تو غارق ہو ہی گیا تھا، مگر روز قیامت بھی مجھے جواب دینا پڑے گا، تب اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان۔ اس لیے میں نے آج ایک فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہی ہوں۔ آج میرے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے۔ اب حمزہ بھی میرے خواب میں نہیں آتا، کیونکہ اپنے کیے کی سزا پا کر میں مطمئن ہو گئی ہوں۔